رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر محفل راجہ خورشید احمد خان صاحب، ہمارے بڑے بھائی راجہ غلام مسعود خان صاحب، میرے ساتھ آئے ہوئے اور اس پنڈال میں موجود معزز مہمانوں، السلام علیکم۔ میں بہت پرانا سیاسی کارکن ہوں، لیکن آج آپ کے پاس میں سیاست لے کر نہیں آیا۔ آج میں آپ کے پاس ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس ذکر کو ذکر خیر کے طور پر، ثواب دارین کے طور پر آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ زیادہ ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی 19-20 کے چکر میں نہیں ہوں کہ اگر مجھے کوئی 100, 200, 400 ووٹ ملیں گے تو میں الیکشن جیتوں گا۔ ویسے اگر آپ کو جتلاؤں تو میں اس گاؤں کا ترجمان بھی ہوں، اور آپ کا ملنسار بھی ہوں، اور آپ کا تابع دار بھی ہوں، لیکن صرف یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں، اور جو آپ کی ملکیت ہے، ہم جب بھی کسی اچھے کام کا کوئی ارادہ کرتے ہیں تو دڑے ہوئے لوگوں کی مثال ہمارے پاس ہوتی ہے، خواہ وہ ووٹ کی صورت میں ہو، خواہ وہ شادی بیاہ کی صورت میں ہو، خواہ وہ سوسائٹی کی صورت میں ہو۔ میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس اقتدار میں جائے یا نہ جائے، مسلم کانفرنس نے ہی آزاد کشمیر کو آزاد کروایا، اسی پر بے شمار مرتبہ حکومت کی۔ اب جو کشمیر ہے ہمارا یہ خطرے، کیونکہ ایک بار مسلم کانفرنس خورشید صاحب غالباً آئی سے کوئی 70 سال پہلے، جب نیشنل کانفرنس اور مسلم کانفرنس میں فرقہ پڑا تھا، تو اس وقت مسلم کانفرنس کو بحال کرنے کے لیے کیپٹن راجہ افراسیاب صاحب خیرٹا سے جموں پہنچے اور انہوں نے مسلم کانفرنس کی نمائندگی کی۔ آج اس سے بدتر وقت آ گیا ہے، کشمیر کا سودا ہوا ہے یا نہیں شک پڑ گیا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے ووٹ سے، اپنی سپورٹ سے، اپنی باتوں سے، اپنے تجربے سے مسلم کانفرنس کی سپورٹ نہیں کریں گے تو میں کبھی یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ایک تو آپ اپنے آباء و اجداد کی جو ملک کی حفاظت ہے اس سے آپ نابلد ہوں گے، اور یہ آپ جو ہے نا اگلے سال جیلم کا حصہ ہوں گے۔ کوئی جیلم کا حصہ ہوگا، کوئی مظفر آباد کا حصہ ہوگا، اور ہمارے آباء و اجداد کی 70, 80, 90 سالہ ریاضت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اب میں اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت کم ووٹ ہے، وہ میرے شخصی ہو سکتے ہیں، میں برا آدمی ہو سکتا ہوں، میں کمزور ہو سکتا ہوں، میں نفرت انگیز قبیلے سے ہو سکتا ہوں، لیکن یقین مانیے مجھے یہ فخر ہے کہ اگر مسلم کانفرنس میں میری موت ہو تو یہ شہیدوں کی موت ہے۔ یہ ملک کی حفاظت کرنے والی جماعت ہے، ملک بنانے والی جماعت ہے۔ میں آپ سے ووٹ کے لحاظ سے صرف یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنی کشمیری نمائندگی سے دنیا کی سیاست کو چھوڑیں۔ پی ٹی آئی جیتے گی تب بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کون سے تیر مارے گی، پیپلز پارٹی جیتے گی تو اس کے تیر پہلے ہی چلے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹرانسفارمر، سڑک، ٹوٹی کھمبے پر ووٹ نہ دیں، آئیڈیا پر دیں۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہے، بطور رشید راجہ نہیں، بطور مسلم کانفرنسی کارکن ایک گھر سے ایک ووٹ۔ میری حوصلہ افزائی الگ بات ہے،
لیکن یہ آپ کی کشمیر کو بچانے کے لیے ایک نمائندگی ہے۔ آپ مجھے 10 ووٹ دیں میں پھر بھی راضی ہوں، 1 ووٹ نہ دیں میں پھر بھی راضی ہوں۔ آپ میرے نانے مامے آپ مجھے 1 ووٹ بھی نہ دیں میں باخدا آپ سے راضی ہوں۔ میں صرف یہ پیغام دڑے والے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کو بنانے میں، بچانے میں اور کشمیر کی آزادی میں یہ آپ کا بنیادی رائٹ ہے، بنیادی طور پر آپ کی یہ تحریک ہے۔ اس تحریک کی سیفٹی کے لیے اگر اپنے گھروں میں آپ جا کر سوچیں، اگر آپ کا ایمان مطمئن ہے کہ ہم اگر مسلم کانفرنس کو ووٹ نہ دیں تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جیل کیوں جا رہے ہیں یا ہم لاہور کیوں جا رہے ہیں، آپ مطمئن ہیں تو پھر بالکل میں آپ کے ساتھ راضی ہوں۔ اگر 4 سال کے بعد آپ یہ سوچیں کہ جناب ہمیں تو مظفر آباد جانے کی بجائے لاہور جانا پڑتا ہے، کہ جناب مظفر آباد جانے کی بجائے ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے، تو پھر اس بات کی مزاحمت ہی ہو سکتی ہے، آپ کی وہ تعمیری بات نہیں ہو سکتی ہے۔ جس طرح میں یہ قبائل برادری کی بات نہیں کرتا ہوں، راجہ خورشید احمد خان نے 15 سال پہلے ایک وزیر کے خلاف تحریک شروع کی، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، تو آج سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ واقعی ہی ایسا ہے۔ یہ غلام رسول صاحب نے بھی تحریک چلائی، ایک وزیر نے بے عرفی دی۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ قوم کو بہت بار پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ ایک وزیر نے بے عرفی دی کہ میری یہ کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کی اس کو خلاف ورزی کی اس نے۔ آج وہ سارے اشر آپ دیکھ لیں، سیاست میں جو جھوٹ کرے گا، فراڈ کرے گا، میری کوئی وزارت علماء یا اسمبلی ممبری 1 2 4 10 ووٹوں سے نہیں رہتی۔ میں نے صرف اور صرف مسلم کانفرنس کے نظریے کے مطابق اور کشمیر کو پاکستان میں ضم کرنے سے روکنے کے لیے یہ ٹکٹ دی ہے۔ کم از کم میں اللہ پاک کے حضور یہ کہہ سکوں جو لاکھوں کشمیریوں نے قربانی دی ہے، ہم ان شہداء کے ساتھ ہیں، مقداروں کے ساتھ ہیں۔ بعض ادارے ہیں لوگ خوف کھاتے ہیں، ہم بھی خوف کھاتے ہیں کیونکہ ہم کمزور ہیں، 1 2 بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہزاروں کا کب کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہزاروں کو تو 5 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جو آگے والا وزیر اعظم تھا وہ گدا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ آج کہتے ہیں لوگ جی ایجنسیاں حکومت بنا رہی ہیں۔ ایجنسیاں کون سے لوگوں کی حکومت بنا رہی ہیں؟ جنہوں نے بٹوں کی طرح ادھر تم ادھر ہم بنگال گیا۔ آج پورا کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کے پاس چلا گیا ہے۔ ایٹم بم کس لیے رکھا ہے تم نے؟ کشمیریوں کے لیے ایٹم بم نہیں چل سکتا ہے، کشمیریوں کے لیے آپ نہیں لڑ سکتے ہیں۔ ہم ہی ہیں کہ پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں، اور پاکستان کے حکمرانوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ اتنے نفرت انگیز ہیں کہ ان کے ساتھ 1 منٹ بھی نہیں چلا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم قائد اعظم کے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس نظریے پر ہم پاکستان کے سوچ رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے چند سیٹیں بنانے کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم کیال کی پہاڑیوں میں پھر رہے ہیں، اور میں یہ آپ کو وصول سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مسلم کانفرنس کو ڈیفینس نہ دیا، مسلم کانفرنس کی آپ نے حمایت اخلاقی سماجی نہ کی، تو اگلے سال پاکستان کے سارے وزیر ادھر سے الیکشن لڑیں گے۔ کوئی رشید راجہ نہیں لڑ سکے گا، کوئی راجہ نثار احمد خان نہیں لڑ سکے گا، کوئی انقلابی خان نہیں لڑ سکے گا، نہ راجہ غلام رسول لڑ سکے گا۔ وہ لاہور سے کوئی آئے گا، کوئی سندھ سے آئے گا، کیونکہ ہم ان کا حصہ ہوں گے۔ تو لہذا مسلم کانفرنس کو ووٹ دینے کا مقصد یہ ہوا کہ کشمیر بچاؤ۔ یہ ہمیں گارنٹی ہے، اقتدار میں جائیں نہ جائیں، ہمیں یہ گارنٹی ہے کہ سردار عتیق احمد خان جو قائد کشمیر ہیں وہ ایسا نہیں کرنے دیں۔
وہ صدارت پر یا وزارت پر یا 2-4 اسمبلی ممبر ان کو دے کر وہ بلیک میل نہیں ہوتے ہیں، وہ لیڈر ہے، وہ قومی لیڈر ہے اور انشاءاللہ عالمی لیڈر ہے اور مسلمان لیڈر ہے جس پر فخر ہے ہمیں، اور انشاءاللہ تو اگر کوئی اقتدار کے حوالے سے ان کو کوئی صدارت وزارت دے کر کشمیر کو ضم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کو انشاءاللہ ٹھوکر ماریں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، نماز کا ٹائم ہے، مجھے شرم آتی ہے، وقت بہت جو ہے نا تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمارے سادہ محفل راجہ خورشید احمد خان صاحب نے بھی بات کرنی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ تفصیلی بات کروں گا۔ یہاں اعتراض بھی ہوتے رہتے ہیں، سیاست میں کمزور بھی ایک بندہ ہوتا ہے، شاذور بھی ایک بندہ ہوتا ہے۔ اگر میں آ جاؤں گا، بالکل آ جاؤں گا، میں کوئی فیم تو نہیں کھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے، میں اگر 40 سال کا کارکن ہوں تو مجھے پتہ ہے میرے کتنے ووٹ ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں، لیکن میں آپ کو وصول سے کہتا ہوں کہ ہم 80% ہارنے والے ہوں گے، 9 ہوں گے غلام رسول صاحب، 1 نہیں ہوں گا، 10 نہیں ہوں گے، یہ ایک ہی جیتے گا، اور جیتنے والا اب تو اس کو ورد جائے گا، وہ گلی محلے میں جاتا ہے، وہ پھر آپ کو نہیں ملے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ کوئی سکیمیں بھول جائیں، وہ اپنا 10-20 ہزار کا وہ نفع بھول جائیں، صرف ملک بچانے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک میٹنگ کر دی ہے، اس میٹنگ کو میں فرض اہم سمجھتا تھا، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ادھر 10-12-20 ووٹ ہیں۔ یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بالکل شریف، بہت شریف ہوں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جس دن سے میں نے یہ سنت مبارک رکھی ہے تو میں کام بھی نہیں کرتا ہوں، میں سنتا بھی نہیں ہوں، سمجھتا بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیتے ہیں کہ دھڑے میں آپ کے 15 ووٹ ہیں تو آپ کے 50 ووٹ ہیں، کون سا آپ کا نمائندہ ہے۔ لیکن یہ الیکشن میں اپنے ذات کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، یہ کشمیر کے لیے لڑ رہا ہوں اور کشمیر کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں، اور قائد تحریک سردار عتیق احمد خان کے کہنے کے مطابق الیکشن لڑ رہا ہوں۔ آپ پوری مسلم کانفرنس کے وارث ہیں، کیپٹن افراد سیاب صاحب نے مری ہوئی مسلم کانفرنس کو جدا کیا، اگر اس میں وہ شامل نہ ہوتے تو یہ مسلم کانفرنس انڈین نیشنل کانفرنس ہوتی، اور آج سے کئی سال پہلے آپ جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہوتا۔ تو یہ ایک فرد کی حاضری سے آپ نے ملک بچایا ہے۔ آج پھر مسلم کانفرنس کی نمائندگی آپ ہی لوگ کریں، میری یہ گزارش ہے، اور اپنے باپ دادا کی قربانی کو باہر رکھیں۔ آپ اگر پورے دھڑے کے مجھے ووٹ دے دیں تو 800 ووٹ ہوگا، میں اس سے اسمبلی ممبر نہیں بنوں گا، میں صرف لوگوں کو یہ کہہ سکوں گا کہ جن لوگوں نے آج سے 70 سال پہلے ملک کی خدمت کی تھی وہ لوگ، ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں، اور ہم کشمیر کو اس وقت پاکستان کا حصہ نہیں بنے، ادھر ہندوستان کا حصہ ہو گیا، یہ پاکستان کا حصہ ہو گیا، تو لاکھوں شہداء کی قربانیاں کدھر گئی؟ یہ جو ہمارے بیٹے بھائی یہ خاور شہید ہیں، صابر شہید ہیں، تو کیا نام ہے وہ دوسرے بھائی صاحب کو مجھے نام نہیں رہا، ہم ان لوگوں کی قربانیوں کو کیوں ضائع کریں؟ ان لوگوں کی قربانیوں کو اگر آج ہم پاکستان کا حصہ بنتے ہیں تو شہداء کے کی معنی آ سکتی؟ غلام رسول صاحب کیوں ہم نے بیٹے تباہ کروائے، کیوں ہم نے اپنے بھائیوں کو شہید کروایا؟ جبکہ وہ شہادت کی سب سے ہی باہر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جناب یہ میری گزارش ہے، بہت ٹائم بہت کم ہے، شرم آ رہی ہے کہ نماز سے سب لوگ باہر ہو رہے ہیں، آپ بلا حل و حجت مسلم کانفرنس کے ووٹ جتنے یہاں پر ہیں میں نے گنے ہوئے، میں چاہتا ہوں کہ ہر گھر سے پہلے تو سب لوگوں کو ووٹ دینے چاہیے، اگر نہیں دے سکتے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کسی جات بزرگی ہو گئی ہے، کسی اور قبائل کی ہو گئی ہے، کوئی پیپلز پارٹی کسی کی ہو گئی ہے، کوئی مجبوری ہو گئی ہے، آپ کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے،
ملک کے بجائے آپ ایک شخص کو ترجیح دے رہے ہیں تو وہ بھی دے کر دیکھیں، لیکن یقین مانیے یہ ملک کے ساتھ گزاری ہے۔ مجھے 1 ووٹ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 800 سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 2000 سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، 10,000 سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میری اکاؤنٹنسی 1 ہو، 50 ہو یا 20,000 ہو، میں پازیٹیو لینا چاہتا ہوں، میں ملک کی طرف لینا چاہتا ہوں۔ میں خصوصی اداروں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ 5 سال ایڈوانس سوچیں، جب یہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہو جائے گا تو ہمارے آباء و اجداد اور پوری کشمیر کے لوگوں کی قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ یہ ان سے پوچھو جن کی اولادیں شہید ہوئی ہیں، ان سے پوچھو، شہادت کے مرتبے تو بہت ہیں، ماں باپ بھی بخشے جاتے ہیں، بہن بھائی بھی بخشے جاتے ہیں، دنیا میں بھی 4 پیسے مل جاتے ہیں، 2-4 جنرل بھی سلوٹ کرتے ہیں، لیکن ماں کو رات نیند نہیں آتی ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ میں انتہائی ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری شخصیت کو نہ دیکھیں، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، میں آپ کا تابع دار ویسے بھی ہوں۔ جو 2 ترمان ہیں وہ کتنے برے ہو سکتے ہیں، اور جو معمول نانے ہیں وہ کتنے برے ہو سکتے ہیں۔ یہ ویسے ہی آپ سے میری محبت ہے پورے جڑے والے لوگوں کے ساتھ۔ آپ ہمیں نفرت سے دیکھیں تب بھی ہماری محبت، ہم تابع دار ہیں، لیکن ایک گھر سے 1 ووٹ فی سبیل اللہ، ملک کی بات۔ اگر اللہ واسطے میں ووٹ دینا ہے تو اس وقت ہم حقدار ہیں، اور اگر کسی مسجد کے تحت ووٹ دینا ہے، کسی جاٹ کا بزرگ کو دینا ہے، تو میں ہر ووٹر کو، میں نے گاؤں میں بھی کہا ہے، یہاں بھی میں سر عام کہتا ہوں، کسی بندے کو میری کسی رشتہ داری سے، تعلق داری سے، ملن ساری سے ووٹ کی آزادی ہے، جس کو دل چاہے اس کو دے۔ میری اس پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ میرا ماموں ہے اور اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، یہ میرا نانا ہے اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، یہ میرا چودھری ہے اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا، مجھ سے اس کو بھی شرمندہ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں بھی شرمندہ نہیں ہوں، اس لیے کہ ہم ہارنے والوں کی تعداد ویسے بھی زیادہ۔ تو یہ ملک کو بچانے کے لیے 1 ووٹ کی جو 1 ووٹ آپ دیں گے تو 5 سال کے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہم نے تھوڑا سا حق ادا کر دیا۔ کم از کم آپ کسی احتجاج میں، کسی معاشرے میں بیٹھ کر یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے ملک بچانے کے لیے 1 ووٹ دیا تھا۔ میں اپنے پیارے بھائی معروف ریحان صاحب کا دل کی اتفاق رویوں سے مشکور ہوں کہ انہوں نے انتہائی سفید پوشی میں خوبصورت محفل جمائی اور محبت سے جمائی۔ میں آپ دڑے کے سب بھائیوں کا دل کی عمیق گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ میں بہت مسکین آدمی ہوں، آپ سب نے مل کر میرا بہت اچھا استقبال کیا، بالخصوص جو میری بچیوں نے پھول شامل کیے۔ یہاں جو تلاوت کلام پاک کا ذکر تھا، میں سوچ رہا تھا کہ کہاں سے شروع کروں، لیکن اس نے بھی مجھے ایک راہ دے دی۔ تو پھر آج کی اس محفل کا مرکز وہ بچیاں ہیں جنہوں نے ترانہ پڑھا اور جنہوں نے چناروں کی خواب خیال آپ کو سنائے۔ میری پوری تقریر، پوری کاوش، میں دل کے امید خانوں سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ میری بیٹیوں نے 2 شعروں میں آپ کو سمجھا دی۔ دہڑے کے لوگ اتنے عقل مند ہیں، اتنے سنجیدہ ہیں کہ ان کو ایک پروفیسر کی طرح، ایک ٹیچر کی طرح دس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقل کا اشارہ کافی است۔ میں پھر اپنے بھائی معروف کا اسی کر سکتا ہوں، میں اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا ضرور کر سکتا ہوں۔